الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انسان کی زندگی بھی ایک مووی کی طرح، ایک فلم کی طرح جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے، اور قیامت کے دن وہ انسان کی مووی جو ہے اس کے سامنے ہر بندے کے رکھ دی جائے گی۔ نامہ اعمال سامنے ہوگا، اللہ فرمائے گا پڑھ اپنے نامہ اعمال کو۔ وہاں پر اگر کوئی بندہ انکار کرنا چاہے گا تو پھر بھی انکار نہیں کر پائے گا۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، زبانوں پہ مہریں لگا دی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں یہ بتایا کہ وہاں پر جو ہے وہ ترازو رکھا جائے گا، بلکہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کی نامہ اعمال جو ہے وہ ترازو میں رکھے جائیں گے، کبھی اس کی نیکیاں سبقت لے جا رہی ہوں گی، نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، اور کبھی گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔ پلڑا جو ہے وہ اس طرح چل رہا ہوگا، وہ بندہ سوچ رہا ہوگا کاش میں یہ لمحات دیکھنے سے پہلے مجھے بار بار موت آ جاتی، لیکن وہاں پر یہ عمل دیکھنا پڑے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچانک آسمان سے بادل کا ایک ٹکڑا آئے گا چھوٹا سا، اس کو جو ہے اس کی نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اب اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی۔ اس کو پتا ہو گیا کہ میں اب اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، میرے نیک عمل جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں۔ جب یہ عمل ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک میں تو امیدیں اتار بیٹھا تھا، میں تو یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ اب میرے حق میں جہنم جو ہے وہ واجب ہو چکی ہے، پر یا اللہ تو نے کرم کیا، یہ چھوٹا سا ٹکڑا آیا اور تو نے جو ہے میرے نیکیوں والے پلڑے کو باری کر دیا۔ مالک مجھے بتا تو دے یہ ہے کیا جس کی وجہ سے آج میں کامیاب ہو گیا؟ اللہ فرمائے گا یہ تیرا ایمان تھا جو تجھے جو ہے وہ اس قابل بنا دیا کہ تو آج جو ہے تیری نیکیاں سبقت لے گئی ہیں، تیری نیکیوں والا پلڑا جو ہے تیرے ایمان نے باری کر دیا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جنت میں جگہ عطا فرما دے گا۔ آج کے اس جمعۃ المبارک میں نے چند باتیں عرض کرنی ہیں، وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، جن کی وجہ سے اللہ ہمارے اعمال کے پلڑوں کو باری فرما دے گا۔ وہ چیز تھوڑی ہوگی، دیکھنے میں جو ہے وہ اتنی زیادہ معلوم نہیں ہوگی، لیکن اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی وجہ سے ہمارے نیکیوں والے پلڑے میں اللہ برکتیں عطا فرما دے گا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلی چیز، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابو ذر جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ آپ جو ہیں وہ حضور سے ملاقات کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا ابا ذر الا ادلک علی خصلتین، اے ابو ذر میں تمہیں دو چیزیں نہ بتاؤں؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم گناہگار غلاموں کے لیے یہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے، ورنہ صحابہ تو وہ ہیں جن کے ایمان کی گواہیاں اللہ کا قرآن دے رہا ہے، صحابہ تو وہ ہیں جن کے ایمان کے تذکرے میرا اللہ فرما رہا ہے، جن کے بارے میں اللہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا، میرے محبوب کے صحابہ وہ ہیں جو مجھ پہ راضی ہو گئے ہیں، میں ان پہ راضی ہو گیا ہوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں۔ حضور نے فرمایا، الا ادلک علی خصلتین، میں تمہیں دو چیزیں نہ بتاؤں؟ ہما اخف علی الظہر واسقل فی المیزان من غیرہا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ دیکھنے میں بڑی آسان ہے لیکن میزان عمل پہ ان کا بہت زیادہ وزن ہے۔ اگر تم وہ کام کر لو گے تو میزان عمل پہ اللہ اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ وزن تمہیں عطا فرما دے گا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تو انہوں نے عرض کی، نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا ضرور مجھے بتائیں وہ کون سی ایسے دو خصلتیں ہیں، دو عادتیں ہیں جو میں کروں تو اللہ مجھے جو ہے وہ میزان عمل پہ اس کا بہت زیادہ ثواب عطا فرما دے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکا بحسن الخلق، ایک اچھا اخلاق ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ بحسن الخلق، اچھا اخلاق۔ میں بڑی معذرت سے عرض کروں گا، اخلاق نام کی ہم میں کوئی چیز ہی باقی نہیں بچی۔ اخلاقی قدریں اس قدر جو ہے وہ ہماری گر گئی ہیں کہ ہم پورے گھر جو ہیں، پورے خاندان جو ہے اس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ جب کوئی بندہ اخلاق کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ بندہ جو کچھ مرضی چاہے کرے۔ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکا بحسن الخلق، ایک اچھا اخلاق ہے۔ اور دوسرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وطول السامات، لمبی خاموشی ہے۔ جتنا بندہ خاموش رہے گا اتنا ہی بندے کو فائدہ حاصل ہوگا۔ آگے اللہ کے محبوب نے، فوالذی نفسی بیدہ ما تجمل الخلائق بمثلہا، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ فوالذی نفسی بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم ہے، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے لوگوں کو بہت زیادہ عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ جو یہ کام کر لے گا، لیکن ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا، لیکن میں اور آپ جو ہیں وہ دیکھیں
ہمارے اندر یہ دو عادتیں کتنی پائی جاتی ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، اضمن لہ الجنہ، میں تمہیں اللہ کا رسول جنت کی ضمانت عطا فرماتا ہوں۔ صرف دو چیزوں کی ضمانت دے دو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک اپنی زبان کی ضمانت دے دو اور دوسری اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دو۔ ان دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت عطا فرماتا ہوں۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا آسان ہمیں طریقہ بتایا ہے، لیکن فی زمانہ ان دو چیزوں کی ضمانت دینا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ ہماری زبان جو ہے وہ کینچی کی طرح چلتی ہے، بعد اوقات بندے کو پتہ نہیں چلتا، بندہ اپنی زبان سے لفظ ایسے نکال دیتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، وہ لمبے لمبے سردے کر رہا ہوتا ہے لیکن ایمان کی دولت جو ہے اس سے چھن جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اللہ کے حضرت ابو ذر جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما ہیں، ایک آدمی آیا، دیکھا کہ حضرت ابو ذر جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے آپ سے آ کر سوال کیا، حضور کیا بات ہے، آپ اکیلے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو آپ نے انہیں فرمایا کہ آؤ میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناؤں، الوحدۃ خیر من جلیس السوء۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ برے ساتھی کے بغیر اکیلے مسجد میں رہنا بہتر ہے، اکیلے تنہائی بہتر ہے، برے دوست کے ساتھ رہنے سے تنہائی بہتر ہے۔ الصالح خیر من الوحدۃ، اور نیک دوست کے ساتھ رہنا یہ تنہائی سے بہتر ہے۔ بندے کے دوست برے ہوں، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اپنے دوستوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، جیسے کسی کے دوست ہوں ویسے اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام الوحدۃ خیر من جلیس السوء، برے بندے کے بیٹھنے سے بہتر ہے اس کے پاس بیٹھنے سے کہ تم جو ہے وہ اکیلے بیٹھے رہو۔ برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، تے چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں۔ بندہ جو ہے وہ اگر اچھے بندے کے پاس بیٹھے گا اچھائی نہیں بھی کرے گا، لیکن لوگ کہیں گے یار اچھوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کبھی نہ کبھی اس پر جو ہے وہ رنگ چڑھ جائے گا، اچھائی کا رنگ اس کے چڑھ جائے گا۔ لیکن اگر جو ہے وہ تو نے اپنی جو ہے وہ مجلس تو نے برائی والی اختیار کی، برے لوگوں کے پاس بیٹھتا رہا، اگرچہ تو برا نہیں ہے لیکن لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے یہ بھی ویسا ہی ہے، جیسی مجلس اختیار کر رہا ہے ویسے ہی تیرے ایمان کی گواہی دے دی جائے گی۔ تو اس لیے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ذر جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک حسن اخلاق ہے اور دوسرا اپنی زبان کو خاموش کر لینا ہے، لیکن اگر جب یہ زبان کھلے اور اس زبان سے اللہ کا ذکر ہو، اس زبان کے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جائیں، اس زبان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کی جائے، اس زبان سے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے، تو پھر یہی زبان جو ہے بندے کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گی۔ یہ دو عمل ایسے ہیں، خاموش رہنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصامت نجا، جو بندہ خاموش رہا وہ نجات پا گیا، جس نے خاموشی کو جو ہے وہ اختیار کر لیا۔ اور آگے سنیں، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، حضور علیہ بخاری شریف کی آخری حدیث پاک ہے یہ،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں تمہیں میں دو کلمے ایسے نہ بتاؤں حبیبتان الی الرحمن، جو رب کو بھی دو کلمے بڑے محبوب ہیں، اللہ بھی ان دو کلموں سے بڑی محبت کرتا ہے، حبیبتان، وہ رب کے بھی حبیب ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پر وہ بڑے ہلکے ہیں، تھوڑے سے لگتے ہیں بندہ بولتا ہے تو، خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن، رب کو بڑے محبوب ہیں، رب کو بڑے پیارے لگتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اپنی زبان سے نکالتا ہے میرا اللہ اپنی رحمتوں کی بارشیں اس بندے پہ نازل فرماتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، پڑھنے میں بڑے آسان ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، عرض کی کہ آقا وہ کلمے ہیں کیا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے ایسے ہیں جب بندہ یہ پڑھتا ہے میرا رب رزق بھی عطا فرماتا ہے، میرا رب اپنے کرم کی بارش بھی عطا فرما دیتا ہے، اور ان کلموں کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اپنے رب کی کبریائی بیان کریں۔ حضور نے پہلے فرما دیا کہ یہ کلمے زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، پڑھنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن جو بندہ پڑھ لیتا ہے، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ 100 مرتبہ یہ کلمات دن میں پڑھتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ جو ہے وہ سمندر کی گھاس کے جو ہے وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں گے، میرا رب جو ہے ان کلموں کی برکت کی وجہ سے اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے آج کے جمعۃ المبارک میں آپ سب نے یہ کوشش کرنی ہے کہ کم از کم یہ 100 سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بڑا بھی وقت لگے تو 5 منٹ لگیں گے، بندہ ایک تصویر جو ہے وہ ان کلمات کی پڑھ لے تو پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے جو ہے وہ رزق کی برکتیں عطا فرماتا ہے، اللہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اور میں نے جو ہے وہ ایک بزرگ سے پوچھا گا، انہوں نے بیٹھے ہوئے تھے ویسے ہی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ حافظ صاحب وہ نماز تو پڑھتے ہیں، میں نے کہا جی الحمدللہ، فرمانے لگے یار نماز فجر کی نماز کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے جو بندہ کہتا ہے نا میں بڑا جو ہے وہ مقروض ہوں، بڑا جو ہے وہ میرے پاس جو ہے وہ رزق کی کمی ہے، 100 مرتبہ روزانہ یہ کلمات پڑھے فجر کی نماز کے بعد، میرا رب اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا ثقیلتان علی المیزان، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، بڑے خفیف سے ہیں، بڑے آسان سے ہیں، لیکن جب ان اعمال کو اللہ جو ہے میزان عدل پہ رکھے گا، جب ترازو پہ رکھے گا تو ان کلمات کا وزن ہی بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش کرے کہ یہ کلمات جو ہیں وہ ادا کیے جائیں۔ آگے نمبر 3، جو چیز اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ وزن والی ہے، میں بڑی معذرت سے عرض کروں گا، آج ہمارے ہر کام میں دکھلاوا آ گیا، کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے ہم کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ آج کل تو ہم جنازے بھی اس کے جاتے ہیں جو ہمارے منہ لگنے والا ہے، جو ہمارا واقف نہیں ہے نا، ہم اس کے جنازے پہ جانے کی جو ہے وہ ہمت نہیں کرتے، لیکن اور پھر آگے معاملہ ہے کہ ہم اس کو منہ دکھلا کے آ جاتے ہیں، اور سب سے بڑا دھوکہ جو ہے وہ مرنے والے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ بندہ جو ہے وہ پھولا نہیں سماتا، میرے باپ کے جنازے پہ ایم پی آ گیا ہے، لوگوں کو بتاتا پھرتا، فون کر رہے کہ دیکھو میرے باپ کے جنازے پہ فلاں پروٹوکول والا بندہ آیا ہے، لیکن اسے کیا پتا کہ اس کو جو ہے وضو کے فرائض کا بھی پتہ نہیں ہے، اسے کیا پتا کہ یہ جو جنازہ پڑھنے آیا ہوا ہے سیدھا گاڑی سے اتر کر جو ہے وہ نیچے آ گیا، اللہ اس نے وضو کیا، اتنا یہ جو ہے وہ بندہ پکیزہ ہے کہ اس کو وضو کی ضرورت بھی نہیں پڑی، یہ ہر وقت وضو میں رہتا ہے، اور بغیر وضو کے آ کر جو ہے وہ جنازہ پڑھ لیا جاتا ہے۔ لیکن جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
سنیے گا، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی جنازۃ ولم یتبعها فلہ قرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رضائے الہی کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں، جو دکھلاوے کے لیے عمل کیا ہوگا وہ بندے کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ تیرے عملوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہمارے عملوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کے آسمان جو ہے وہ فرشتوں سے بھرے پڑے ہوئے ہیں، کوئی اس کی تسبیحات بیان کر رہا ہے، کوئی اس کی جو ہے وہ تکبیرات بیان کر رہا ہے، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو مسلمانوں، جو بندہ میرے رب کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فَإِن تَبِعَهَا فَلَهُ قِرَاطَانِ، اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر وہ جنازہ پڑھ کے واپس آ گیا تو اس کے لیے ایک قرات کا ثواب ہے۔ جنازہ پڑھنا کس لیے ہے؟ دکھلاوے کے لیے نہیں۔ او یار میں بھی تیرے باپ کے جنازے میں آیا ہوں، تیرے بھائی کا جنازہ میں نے بھی پڑھا ہے، لیکن میں نے جس طرح پہلے ہی عرض کیا کہ خدا را مرنے والے کے ساتھ دغا نہ کرے، جیسا آج ہم کریں گے کل ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو آج آپ بوئیں گے کل وہی کاٹیں گے۔ اگر آج آپ کسی کے ساتھ دھوکہ کریں گے تو کل مرنے کے بعد آپ کے ساتھ بھی یہ دھوکہ ہوگا۔ خدا را یہ جو ہمارے پاس فرائض ہے نا، کم از کم اتنا علم تو جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اتنا علم جو ہے وہ بندے کو، اگر آپ زیادہ پڑھنے کے لیے گئے ہیں، آپ کو جو ہے وہ آپ نے وضو کیا ہو، وضو کے کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو کم از کم تکبیرات تو کہنی آتی ہو، آپ کو نماز جنازہ پڑھنا تو آپ کو آتا ہو۔ رب کے محبوب فرماتے ہیں جس نے یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا، جنازہ پڑھ کے واپس پلٹتا ہے، اللہ اس بندے کو ایک قرات کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رب کی رضا کے لیے وہاں پر تدفین تک قبر پر موجود رہا، دکھلاوے کے لیے نہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے قبر پر موجود رہا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں فَلَهُ قِرَاطَانِ، میرا رب اس بندے کو 2 قراتوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرات سے کیا مراد ہے؟ یہ قرات کیا چیز ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا اصغرہما مثل احد، ان میں سے چھوٹا احد پہاڑ جتنا احد پہاڑ ان لوگوں نے جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، جو گئے ہیں ہمارے لیے بھی دعا کریں اللہ ہمیں بھی موقع عطا فرمائے، وہ لوگ وہاں پر اس پہاڑ کو دیکھ کے آئے ہیں، اور میں نے شاید پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی عرض کیا تھا احد پہاڑ وہ ہے جس کے بارے میں رب کے محبوب نے فرمایا ھذا جبل نحبنا ونحبهم، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ جنازہ پڑھ کے آئے گا اللہ اس بندے کو احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صرف مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ اتنا جو ہے وہ عمل عطا فرمائے گا، اور جو تدفین تک دفن کرنے تک رب کو راضی کرنے کے لیے وہاں پر کھڑا رہا، میرے محبوب نے فرمایا اللہ اس بندے کو 2 قراتوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میں اور آپ جو ہیں آج کے جمعۃ المبارک میں یہ نیت کریں کہ ہم حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے، اپنی زبان کو ہم خاموش رکھیں گے، ہم جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ کلمات بھی ہم پڑھیں گے۔ اور تیسری چیز جو رب کو راضی کرنے کے لیے اگر کسی کے جنازے پہ جائیں گے دکھلاوا دل میں آ جائے تو اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیں، اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جو ہے وہ نیت کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔